اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا، اور اس کے لیے ہمیں توحید کا کلمہ سکھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 17ویں پارہ کی مختصر خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اوپر ہم نے اختتام کیا تھا اور آج سے آغاز ہو رہا ہے سورہ الانبیاء کا۔ سورہ الانبیاء میں اور سورہ طٰہٰ میں ایک مناسبت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کا ذکر ہوا اور سورہ الانبیاء کے آغاز میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ دنیا کی آرائش اور زیبائش سے فریب نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں زائل ہونے والی ہیں۔ اور جہاں سے سورہ الانبیاء کا آغاز ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت میں یہی فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور دلچسپیوں کے اندر اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ اور سورہ طٰہٰ کا آخر اور سورہ الانبیاء کا اول، یہ دونوں قیامت کی خبر دیتے ہیں اور قیامت کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتے ہیں۔ اس لیے ان صورتوں کے اندر یہ ایک مطابقت اور مناسبت رکھی گئی ہے کہ اس لیے سورہ طٰہٰ مقدم ہوئی اور اس کے بعد سورہ الانبیاء آئی۔ سورہ الانبیاء کی آیات کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں یوم حساب کے قریب ہونے کا بیان ہے، لوگوں کے غفلت میں پڑے رہنے کا بیان ہے اور ان کا کھیل اور کود میں مشغول ہونے کا بیان ہے، اور مشرکین مکہ کی سرکشیاں اور پہلی قوموں کے ہلاک کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 میں یہ بیان ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سبھی مردوں میں سے آئے ہیں، اور اہل علم سے سوال پوچھنے کے بارے میں کہا گیا، مکذبین کو یعنی جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا بیان ہے، اہل ایمان کو نجات عطا کرنے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن مجید نصیحت ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 میں کفار کی ہلاکت کا بیان ہے اور عذاب پر بھاگنے سے منع کا بیان ہے، اور ان کا اپنے ظلم کے اعتراف کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 میں زمین اور آسمان کی تمام مخلوق کے عبث نہ ہونے کا بیان ہے، اور بلکہ ان کا اطاعت کے لیے بنائے جانے کا بیان ہے کہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کچھ بھی عبث نہیں، بلکہ یہ سب اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 میں یعنی 29 میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید باری تعالیٰ کا اس بات کیا گیا ہے اور اس پہ مسلمانوں سے اصرار کیا گیا ہے، اور انبیاء اور رسولوں کی طرف وحی کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 میں کفار کو تخلیق کائنات میں غور و فکر کے ذریعے ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بیان ہوا ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 میں کفار کے گستاخانہ رویے کے اوپر دوزخ کی آگ میں چلائے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 میں مذاق اڑانے والوں کو انتباہ کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن میزان کے قائم کرنے کا بیان ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کیے جانے کا بیان ہے، اور جو لوگ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے اجر اور ان کے ثواب کا بیان ہے۔
آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغی کارناموں کو بیان کیا گیا، اور یہاں سے آپ کا تفصیلی واقعات شروع ہوتے ہیں، اور بتوں کی پوجا سے منع کرنے کے لیے آپ نے جو تدبیر اختیار کی اس تدبیر کے بیان میں ہے۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 75 میں بتوں کو توڑنے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہونے والی تفتیش اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا شام کی طرف ہجرت کا بیان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت کا بیان ہے، اور ان کو لوگوں کا پیشوا بنائے جانا اور اللہ کی عبادت کا حکم دیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور ان دونوں کو قوت اور خاص طور پہ فیصلہ کی قوت عطا کیے جانے کا بیان ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تیز ہوائیں مسخر کرنے کا جو ملکہ عطا کیا گیا اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 86 میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 90 میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کا بیان ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94 میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی شان اور تمام انسانوں کو اور نصیحت کی گئی ہے اور ان کے رد عمل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 100 میں کفار اور ان کے معبودان باطلہ کا انجام بد بیان کیا گیا، اور یاجوج اور ماجوج کی قوم کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 106 میں نیک مسلمانوں کے نیک انجام کا بیان ہے، آسمانوں کو لپیٹے جانے کا بیان ہے، اور صالحین کو زمین کا وارث بنائے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 107 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قیامت کے بپا کیے جانے کا بیان ہے۔ پہلی آیت اس سورہ مبارکہ کی، سورہ الانبیاء کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بہت خوبصورت واقعات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں اور بہت اسباق اخذ فرمائے ہیں۔ ان میں سادہ سبق یہ ہے جس کا خلاصہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول سے ہے کہ آپ سے پوچھا گیا قریب کیا ہے، آپ نے فرمایا موت، اور پھر پوچھا گیا قریب تر کیا ہے جو موت سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ نے فرمایا قیامت۔ اس لیے کہ ہم ہر وقت موت کے لیے بھی تیار رہیں اور قیامت کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ قیامت تو آنے والی ہے، وقت تو پہنچا چاہتا ہے، لیکن تم لوگ ابھی بھی غفلت کے اندر بھٹک رہے ہو۔ تو مومنین کے لیے اس کے اندر نشاندہی ہے اس بات کی کہ اپنے اللہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے انبیاء کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ اس دنیا میں یعنی ظاہری حیات کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ اعتراض کفار نے کیا تھا کہ جو سورہ الفرقان میں بیان ہوا کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول کو کیا ہوا ہے کہ یہ رسول تو کھانا کھاتا ہے، یہ رسول تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کھانا کھاتے دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ دیکھیں نبی تو کھانا کھا رہا ہے، حضور کو بازار میں چلتا دیکھتے تو کہتے دیکھیں نبی تو بازار کے اندر چل رہا ہے، تو نبی تو ایسا ہوتا کہ وہ نہ کھانا کھاتا نہ بازار کے اندر چلتا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ڈرانے والا پھرتا۔ تو ان کفار کے اس بےہودہ اعتراض کے جواب میں قرآن مجید میں حکم الہی ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو انبیاء بھیجے ہیں وہ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ظاہری جسم کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا۔ اس لیے کفار کے اس اعتراض کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، یعنی ان کے رسول ہونے کی بنا اور نبی ہونے کا سبب جو ہے وہ کھانے پینے سے بری ہونا نہیں ہے یا ظاہری جسم کے ساتھ زمین پہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ ان کے رسول ہونے کا سبب ان کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور ہے، اور ان کا گناہوں اور برے کاموں سے بری ہونا ہے، اور ان کی معصوم اور پاکیزہ سیرت ہے، اور یہ کہ وہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام صاف صاف واضح واضح کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت اس کے اندر توحید کے اوپر بحث ہے، اور یہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے ان کو ان کے کئی سوالات جو تھے توحید کے بارے میں اس کا بڑا ایک جامع جواب دیا گیا، اور یہ نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری کتاب مبین کے اندر یہ ایک دلیل اور ایک برہان قائم فرما دی، اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر ان دونوں یعنی زمین میں اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ہوتے، زمین میں اور آسمان میں اس معبود یکتا کے علاوہ اور معبود بھی ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، یعنی زمین بھی اور آسمان بھی یہ تباہ ہو جاتے۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں۔ یعنی پہلا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصرار اس کی وحدانیت کے اوپر ہے کہ وہ واحد ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو اس سے زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں جو توحید پر دلیل قائم کی گئی ہے مفسرین اس کو برہان تمانع کہتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور دلیل ہے توحید کے ابواب کے اندر۔ تو مفسرین نے اس کے اوپر جو آگے تفصیلات بیان کی، اور بالخصوص حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے جو خاص طور پہ علم الکلام کے ماہرین تھے، متکلمین تھے، انہوں نے جس کمال طریقے سے دہریت کا رد کیا ہے، میرے خیال میں یہ ہر مسلمان کے جو توحید کے اندر یقین کامل رکھتا ہے اس کے مطالعہ کرنے کے اسباق ہیں۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نظام ہے اس کائنات کے اندر، جو نظم چل رہا ہے، اس نظم کے اندر ایک وحدت ہے، اور کسی نظام کے دو ناظم نہیں ہوتے، کسی نظام کے دو ناظم نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں تکوینی اور طبعی نظام جو ہے یہ واحد ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ان کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا، یہ سب ایک نظام واحد ہے۔ اسی طرح انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، ان کے پیدا ہونے اور مرنے کے لیے ایک نظام واحد مقرر ہے۔ اسی طرح کھیتوں اور باغوں کی رویدگی کا جو نظام ہے یہ واحد ہے۔ بارش کا، بادلوں کا جو نظام ہے یہ ایک واحد نظام ہے۔ غرض اس وسیع کائنات کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ہر ایک شعبے کے اندر آپ کو اس نظام واحد کی جھلک نظر آتی ہے، اور ان نظاموں کی وحدت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ ان تمام نظاموں کو چلانے والا ایک وہ ناظم جو ہے وہ بھی واحد ہے، اور اسی کی یکتائی سے اس کائنات کے اندر آپ کو اتنی رنگ برنگیت کے باوجود بھی ایک وحدت نظر آتی ہے۔
پھر آگے مفسرین نے اس کی بحث میں فرمایا ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں، اگر جو مشرکین کہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر دو معبود فرض کر لیے جائیں تو دونوں ایک ہی وقت میں متضاد احکام اگر فرمائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر زید کے بارے میں ایک خدا نے ایک معین وقت میں یہ ارادہ کیا کہ اس وقت میں زید حرکت کرے گا، اور اگر جو مشرکین کہتے تھے اگر ان کے اس کہنے کے مطابق دوسرا خدا ہوتا تو دوسرے معبود نے اسی زید کے بارے میں ایک دوسرا ارادہ کیا کہ اس وقت میں زید ساکن رہے گا، تو ایک لمحہ بیتنا ہے ایک وجود کے اوپر، اور وہ وجود ہے زید کا، تو زید یا تو ساکن ہوگا یا حرکت کرے گا، اور اگر زید ساکت ہے تو جس خدا نے اس کی حرکت کا ارادہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے، اور اگر زید حرکت کرتا ہے تو جس خدا نے اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں اس سے کہ یہ اجتماع ضدین ہے، اور ضدین جمع نہیں ہوتی، اس لیے یہ محال ہے، اور اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل قائم کی کہ ایک معبود ہے، اس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے کا ایک نظام بنایا، چاند جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کی گردش کا، ستارے سیارے کواکب جو کچھ ہیں ان سب کا، نباتات کا، حیوانات کا، ان کے پیدا ہونے کا، ان کے مر جانے کا، ان کے وجود میں آنے کا، ان کے پھر اٹھائے جانے کا، ہواؤں کا، بادلوں کا، ایک نظم آپ کو پوری کائنات کے اندر ایک سیمیٹری نظر آتی ہے، ہر چیز ایک سیکوینس کے اندر نظر آتی ہے، تو یہ ایک چلانے والے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جو مشرکین کا زیادہ خداؤں کا یا دو خداؤں کا ان کا جو دعویٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کی تکذیب فرمائی اور فرمایا کہ یہ وحدت اس کائنات کی ایک واحد معبود کے وجود کے اوپر اور اس کی ہستی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ غرض یہ کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو ان میں سے ایک خدا ہوگا، دوسرا خدا نہیں ہوگا، اور قرآن مجید اسی بات کی وضاحت کرتا ہے سورہ المومنون کے اندر کہ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَّهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، ورنہ ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو ضرور الگ لے جاتا، اور یقیناً وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرتے، یعنی مراد یہ کہ اس سے کائنات کے اندر، نظم کائنات کے اندر فساد بپا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے پاک ہے جو مشرکین بیان فرماتے ہیں۔ تو اس سے خلاصہ اس ساری گفتگو کا، اس سارے کلام کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے اوپر ایسی دلیل قائم فرمائی کہ جس کے سامنے عقلیں بغاوت کرنے سے عاجز ہیں۔ کوئی بھی عاقل ہے جس کو شعور دیا گیا، جس کو عقل دی گئی، جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جس کو فہم کی، ادراک کی صلاحیت عطا کی گئی، جس کو دماغ کے اندر قوت دی گئی، زندگی دی گئی کہ وہ سوچ سکے، غور کر سکے، فکر کر سکے، نتائج اخذ کر سکے، اس کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ کائنات کے اندر غور و فکر کر لو، تمہیں کائنات کی ہر ایک چیز، پانی کے قطرے کا بادلوں سے زمین کے اوپر گرنا، اور زمین کے اندر سے ایک چھوٹے سے بیج کا، اس کا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلنا اور ایک تناور درخت بن جانا، اور سورج اور اس کی گردش، اور سورج اور اس کی روشنی کا بدلتے رہنا، اور چاند اور اس کے مختلف اوقات جو زمین سے نظر آتے ہیں، اور روشنی اور اندھیرا، اور یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ سب کا سب اس ایک واحد نظام کے اوپر دلالت کرتا ہے جو ایک واحد معبود کا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک سے باز آ جاؤ اور اس ایک واحد معبود کی عبادت اختیار کرو، اور اس کے لیے ہمیں توحید کا کلمہ سکھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 80 کے اندر ایک خوبصورت ارشاد ہوا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ بڑی بڑی کمال کی آیت مبارکہ ہے، اور آج کی ہماری معاشرت میں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا،
تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اس آیت کریمہ میں جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ آج کے دور میں کہ حصول معاش کے لیے جو صنعت اور پیشہ گری ہے اس کی اصل یہ آیت مبارکہ ہے. اور جیسے کہ آج ہی نہیں بلکہ اکثر ادوار کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کو اپنی جہالت، اپنے تکبر اور اپنی کم علمی، کم فہمی، کم نظری کی وجہ سے وہ انہیں خسیس اور گھٹیا سمجھتے ہیں. حالانکہ جو اسباب ہیں اور صنعتیں ہیں اور جو پیشے ہیں، یہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. اور سکھایا کس کو ہے؟ اس نے انبیاء کو سکھایا ہے. جو شخص کسی کے پیشے کے اوپر تان کرتا ہے اور ایسا پیشہ جو موجب رزق حلال ہو، ایسا پیشہ جو موجب رزق حلال ہو، وہ ایسے کسی پیشے کے اوپر اگر کوئی شخص تان کرتا ہے تو در حقیقت وہ کتاب اور سنت کے اوپر تان کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما کے کہا کہ ہم نے ان کو لوہے سے زرہ بنانے کا فن اور ہنر عطا کیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے اس سے کمائی کرتے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، تو کاشتکاری جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا پیشہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بناتے تھے، بڑھائی ہونا حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ تھا. اور حضرت لقمان علیہ السلام کپڑا سیتے تھے، تو کپڑا سینا لقمان علیہ السلام کا پیشہ تھا. اور حضرت طالوت کے بارے میں کہا کہ وہ کپڑا رنگتے تھے اور جو رنگ ریزی ہے اس سے وہ ان کا پیشہ بن گیا. اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر چند کے خصوصیت کے ساتھ کوئی پیشہ نہیں اپنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، آپ نے بکریوں کا دودھ دوہا، آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے سیے، آپ نے پھٹے ہوئے جوتوں کو مرمت فرمایا، آپ نے کپڑے دھوئے، آپ نے زمین کو کھودا، آپ تجارت فرماتے تھے، آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، آپ نے گھوڑے پہ سواری فرمائی، آپ نے دراز گوش کے اوپر سواری فرمائی، یعنی حمار کے اوپر آپ نے سواری فرمائی، آپ نے پیدل اسفار فرمائے، آپ نے خود اپنا سامان اٹھایا. اور اگر کوئی عمارت بن رہی ہے تو اس عمارت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا کے لاتے. خندق کھودی جا رہی ہے تو اس کے اندر آپ شریک ہو جاتے. تو جتنے امور تھے، جتنے کام انسانی زندگی کے مختلف شعبوں اور پیشوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ سبھی امور اور سبھی کام خاتم النبیین، اشرف المخلوقات، جس کی وجہ سے انسانیت کا شرف ہے، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیشوں کو اختیار فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ پیشے اختیار کرنا تمہارے لیے کم ہونے کا، خسیس ہونے کا، حقیر ہونے کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اپنی سنت سے یہ بات بتائی کہ جو بھی ان پیشوں میں سے کسی پیشے کو رزق حلال کے لیے اختیار کرتا ہے وہ میری سنت سمجھ کے اس کو اختیار کر سکتا ہے. اس لیے پیشوں کی بنیاد پر چاہے وہ رزق دینے، رزق فراہم کرنے کے اعتبار سے حقیر سے حقیر پیشہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رزق حلال کا موجب ہے، اس پیشے کو اگر کوئی تان بناتا ہے اور اس پیشے کے اختیار کرنے کی بنیاد پہ اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے انسان پہ تان کرتا ہے، اس کو حقیر کہتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو خوار کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کی وہ ضلالت کا موجب بنتا ہے، تو اس کو محدثین نے اور مفسرین نے اور فقہا نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کتاب اور سنت کے اوپر تان ہے اور یہ انبیاء کے پیشوں کے اوپر تان کرنے کے مترادف ہے. رزق حلال کے حصول کے لیے جو بھی پیشہ تم اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس میں تمہارے لیے رزق حلال رکھا ہے تو وہ تمہارے لیے باعث تحسین ہے، وہ لائق توصیف ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس چیز کو اختیار کر رہے ہو اور ہاتھ کی کمائی سے تم اس کو اختیار کرتے ہو. اور اس کے اوپر متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی
रसूल पाक शहल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स लकड़ियां काट कर अपनी पुश्त पे लाद कर लाए, लकड़ियां काटे जंगल में, यानी कुल्हाड़ा उठाए, लकड़ियां काटे, हाथों में आबले पड़ जाएं, दिन भर मेहनत करता हुआ वो वापस आए और भूख काटे, प्यास काटे, पसीने में शराबूर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस शख्स से बेहतर है जो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करता है कि कोई दे दे और कोई उसको मना कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे वो मजदूर लकड़हारा बेहतर है जो जंगल से लकड़ियां काट के लाता है। इसी तरह सही बुखारी में हजरत मिक़दाम रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल पाक शहल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने हाथ से कमाई करके खाता हो उससे बेहतर तोआम कोई नहीं खाता। जो अपने हाथ से कमाई करके खाता है, सरकार ने फरमाया उससे बेहतर तोआम कोई नहीं खाता। और अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमाई करके खाते थे। आजकल जो शख्स गठड़ी उठा ले अशिया की और उसको अपनी पुश्त पे लाद ले, या आप देखते हैं रेडियो पे या साइकिल पे लाद के वो लोग चलते हैं, तो उसको बाज लोग हकीर तस्वुर करते हैं, बाज लोग उनको बनज़रे हकारत देखते हैं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि उन्हें हकीर समझने वालों, क्या तुम्हें मालूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस उम्मत के निगहबान मुकर्रर हुए, जो अमीरुल मोमिनीन थे सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी अपनी पुश्त पे गठड़ी रख के बेचा करते थे सामान को। बहुत बड़े फकीह और बड़े बड़े जुहाद और बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े नामवर उलमाए किराम, आपको मालूम है कि वो अपने पेशों के नाम से मारूफ हुए। मिसाल के तौर पे इमाम अहमद बिन उमर अल खस्साफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े फकीह थे, 3री सदी हिजरी में गुजरे हैं, फिका में बहुत बड़ी उनकी तसानीफ हैं। और खस्साफ मालूम है उनका लक़ब क्यों है? खस्साफ अरबी में मोची को कहते हैं और ये जूतियों की मुरम्मत फरमाया करते थे। अलामा अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद अल कदूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े फकीह थे और उनकी किताब मुख्तसर अल कदूरी बहुत अजीम किताब है और आज तक उलमाए किराम अपने तुलबा को वो पढ़ाते हैं, दरस निज़ामी के निसाब का लाजमी हिस्सा है। कदूरी जो है ये मट्टी की हंडिया बेचने वाले को कहते हैं, मट्टी की हंडिया बेचने वाले को कदूरी कहते हैं। इसी तरह अलामा महमूद बिन अहमद अल हसीरी रहमतुल्लाह अलैह फकीह थे और बहुत कुतब हैं आपकी। आप जो हैं वो चटाई बुनते थे और चटाई बुनने वाले को अल हसीरी कहते हैं। इमाम इब्ने अली अल हुद्दादी बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने मुख्तसर अल कदूरी की शरह लिखी। अरबी में हुद्दाद लोहार को कहते हैं और इन्हें उसी निस्बत से हुद्दादी कहा जाता है। तो गौर फरमाइए, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तसव्वुफ के दरख्शंदा सितारे, वो इत्र बेचते थे, इत्र फिरोशी करते थे। खेती बाड़ी तो आम पेशा रहा है यहां पे लोगों का, बुजुर्गों का। चमड़ा रंगने वाले होते थे, कपड़ा रंगने वाले होते थे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कंधे पे गठड़ी रख के बेचने वाला, जूतों की मुरम्मत करने वाला, बढ़ई मट्टी के बर्तन बना के बेचने वाला, लोहे का काम करने वाला, दर्जियों का काम करने वाला, रंगाई का काम करने वाला, चटाइयां बुनने वाला या चटाइयां बेचने वाला, इनमें से कोई एक पेशा भी हकीर नहीं है और कोई एक पेशा भी ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे किसी दूसरे मुसलमान भाई की, किसी इंसान की तजलील की जाए या उसको घटिया समझा जाए या उसको हकीर समझा जाए। तो ये जितने बड़े बड़े आइम्मा थे वो इन पेशों से मुंसलिक थे और इनसे वो रिज्क कमा कर खाना अपने लिए सबसे आला अजर का और सबसे हलाल रिज्क समझते थे। खत्तात थे, बादशाह हुक्मरान जो थे वो
خطاطی کر کے قرآن کے نسخے فروخت کرتے اور اس سے جو رزق آتا وہ خود کھاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اتنا عظیم بادشاہ دنیا اسلام کا، جس وقت دنیا سے گیا تو اس کے اپنے مال میں ذاتی اس کے کفن خریدنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان پیشوں کو اختیار کر کے ان سے کسب کرتے تھے، اور اس لیے کسی پیشے کی بنیاد پہ کسی کو تان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ رزق حرام کما رہا ہو، اگر سمگلنگ کر رہا ہے، کوئی ڈکیتی اور چوری کر رہا ہے، کوئی جعلی ادویات بنا کر فروخت کر رہا ہے، کوئی اپنے ریسٹورنٹ کے اوپر یا اپنے ہوٹل کے اوپر وہ کھانے کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، حرام گوشت مسلمانوں کو کھلا رہا ہے، یا غیر معیاری اشیاء وہ مسلمانوں کو کھلا کر ان سے وہ پوری رقم وصول کر رہا ہے، تو یہ وہ پیشے ہیں جن کے اوپر لوگوں کی بنظر حقارت دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کار حرام سر انجام دے رہا ہے۔ اور رزق حلال کے حصول کے لیے کوئی گٹھڑی اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی کھوکھا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، یہ لوگ زیادہ قابل تحسین ہیں اور اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ غریب ہونا عیب نہیں ہے، غریب ہونا عیب نہیں ہے، اللہ سے بے خوف ہونا عیب ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ شخص عیبدار ہے، اور جس کی جیب میں ٹکا سکا نہیں وہ عیبدار نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے کردار پہ قائم ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ شخص زیادہ عزت کا مستحق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، اور کاسب جو ہے وہ محنت کر کے کمائی کرنے والے کو کاسب کہتے ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں ایک کسی صحبت میں مجلس میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب الکاسب کے معنی میں لازمی طور پر یہ شامل کر لیں کہ حلال کی کمائی کے لیے محنت کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے اور وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں ارشاد مبارک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، ہر ایک جہان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور وہ ملائکہ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، انسانوں میں خواہ کوئی بھی ہو، میرا نبی ہر ایک کے لیے رحمت تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک محمد کی ہے شان رحمت وہاں تک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود، کہ جہاں جہاں کسی سیارے ستارے کے اوپر، کسی پیرلل کائنات کا جو یہ کانسیپٹ دیتے، کسی دنیا جہان کے کسی مقام پہ چلے جاؤ، جہاں زندگی ہوگی، جہاں جہان رنگ و بو ہوگا، جہاں روشنی یا اندھیرا ہوگا، جہاں رات یا سویرا ہوگا، جہاں کوئی چیز چمکتی یا دمکتی ہوگی، جہاں کائنات کہی جا سکتی ہوگی، جسے خلق کہا جا سکتا ہوگا، وہاں پہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو پھیلا دیا ہے، اپنی کل مخلوق کے اوپر اللہ نے محمد مصطفیٰ کی رحمت کو پھیلا دیا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور اس پہ بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ جس جس چیز کے لیے اللہ تعالی کی ربوبیت ہے، جس جس چیز کا پالنہار اللہ ہے، جس جس چیز پر اللہ کی ربوبیت ہے، اس چیز کے اوپر محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، اس کا وہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے فرزند ارجمند کا نام، آپ کے شہزادے کا نام قاسم تھا، اور اس وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی محض یہ وجہ نہیں، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ہر چیز کو رزق عطا کرنے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس لیے ابتدائے آفرینش سے لے کے قیامت تک جس کو جو رزق ملا ہے، اس کے اندر جو بھی نعمت ملی ہے، اس کی تقسیم کرنے والے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کل مخلوق کے اندر مصطفیٰ کی رحمت کو پھیلا دیا ہے۔ جس کو جو لقمہ مل رہا ہے، جو رونق مل رہی ہے، وہ در مصطفیٰ کا صدقہ مل رہی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل بحث کو سمیٹ دیا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تعارف ہے وہ عالمین کے لیے کرایا، اور یہ تین چیزیں ہیں یاد رکھنے کی۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمت للعالمین ہیں، اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ یہ تینوں چیزیں کل جتنی کائناتیں ہیں سب کے اوپر محیط ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، سب کے اوپر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، اور حضور رحمت للعالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں کا رب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ یاد رکھنے کی تین چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، اور قرآن پاک یہ ذکر للعالمین ہے، کل مخلوقات کے لیے نصیحت ہے۔ اب آئیں سورہ حج کی طرف، 17ویں پارہ میں۔ اس کا نام سورہ الحج اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو بیت الحرام کا حج کرنے کی دعوت دی، اور لوگوں کو حج کی عبادت کی تعلیم دی، اور حج کے فضائل اور اس کے منافع بتائے۔ اور اس میں یہ آیت مبارک ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الحج ہوا۔ پھر سورہ الانبیاء میں اور سورہ الحج میں جو مناسبت مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ الانبیاء کا آغاز قیامت کے ذکر سے کیا گیا، اور سورہ الحج کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں سے شروع فرمایا ہے، اور سورہ الانبیاء میں 11 انبیاء کے قصص بیان فرمائے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو شرک تھا اس کو انہوں نے ترک کرنے کا پیغام دیا، اور قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی انہوں نے اس کے اوپر لوگوں کو تبلیغ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شرک کو ترک کر دو، اور قیامت کے اوپر یقین رکھو، اور یہ یقین رکھو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سورہ انبیاء کے اندر ان انبیاء کے قصص کے ساتھ بیان ہوا، اور اس سورت یعنی سورہ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے اوپر، توحید کے اوپر، آسمانوں اور زمینوں اور انسان کی تخلیق سے یہی استدلال اس سورت کے اندر فرمایا ہے، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کے اوپر دلائل دیے ہیں۔ آگے چل کر قرآن مجید کے درس میں آگے چل کر ہم اس پہ تفصیلی بحث کریں گے، اور تفصیلی آیات مبارکہ پیش کریں گے، اور قرآن مجید کا مفہوم جو صحیح مفسرین نے بیان فرمایا ہے، علماء حق نے بیان کیا، اس کو بیان کریں گے۔ لیکن یہاں یہ جان لینا کافی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت پر دلائل دیے گئے ہیں، یعنی یہ جسم جو ہے، یہ ہڈیاں جو ہیں، ان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ پچھلی ایمان نہ لانے والی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھو اور ان کی تباہی اور بربادی سے تم سبق حاصل کرو۔ تو اس میں بھی سورہ الانبیاء میں بھی انبیاء کا
ذکر تھا، اور اس سورہ الحج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مضامین کو ملتا جلتے مفہوم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے اس کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں سورہ الحج میں خوف خدا، قیامت کی سختی اور بے علم جھگڑالو انسان کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 میں انسانی تخلیق کے مراحل اور مرنے کے بعد قیامت میں اٹھائے جانے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 میں دنیاوی مفاد کی خاطر مسلمان ہونے والوں کا بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 میں نیک مسلمانوں اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا بیان کیا گیا، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 میں کفار اور مسلمانوں کے انجام کا بیان ہے، اور مسجد حرام سے روکنے والوں کے انجام بد کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 36 میں بیت اللہ شریف کی تعمیرات اور طہارت اور حج کا بیان ہے، اور ذکر الہی سے خوف الہی پیدا ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 37 سے 38 میں قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی اور نیت کے خالص ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 48 میں جنگ کی اجازت اور اس کی حکمتوں کا بیان ہے، انبیاء کرام کی تکذیب کی وجہ سے کفار کے برے انجام کا بیان ہے، اور قیامت کے دن کا دنیا کے 1000 سال کے برابر ہونے کا بیان ہے، اور سورہ الحج کی آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 62 میں مشرکین کو یہ انتباہ ہے، اور مسلمانوں اور کافروں کے اعمال پر نیک اور برے انجام کو بیان کیا گیا کہ جو کفر کرے گا اس کا انجام برا ہوگا، جو ایمان پہ قائم رہے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اس کا انجام نیک ہوگا، اور شیطان کو آزمائش بنائے جانے کا بیان ہے، اور منافقین کے دلوں کو سخت کر دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان، اور انسان کے ناشکرہ ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 70 میں کفار کے تنازعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح رویہ اپنانے پہ قائم رہنے کا حکم آیا، اور زمین اور آسمان کی ہر شے کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 میں کفار کی جہالت، بت پرستی کی مذمت، اور بتوں کے عاجز اور بے بس ہونے کا بیان آیا، اور اللہ تعالیٰ کی قوت کے غالب ہونے کا بیان آیا، اور آیت نمبر 77 سے 78 میں عبادت، ریاضت اور جہاد وغیرہ کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی کچھ آیات تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت فرمایا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے ندا لگائی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ندا ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ تمام لوگ جو مردوں کی پشت میں اور عورتوں کے رہنوں میں تھے ان سب تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز پہنچ گئی، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے
علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ ابن ابی حاتم نے روایت فرمایا ہے کہ مجاہد کے بیان سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 سمندروں کی گہرائی تک یہ اعلان سنوا دیا، اور مخلوقات نے یہ جواب دیا لبیک اطعنا لبیک اجبنا، کہ ہم حاضر ہیں، ہم نے اطاعت کی، ہم حاضر ہیں، ہم نے قبول کیا۔ اور قیامت تک وہی حج کرے گا جس نے اس وقت صدائے ابراہیم کے اوپر لبیک کہا تھا۔ آئیے مل کے دعا کریں، اللہ پاک ہمارا نصیب بھی ان لوگوں میں کرے جو صدائے ابراہیم علیہ السلام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر کے حج کو حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد مبارک ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اس کے اوپر مفسرین نے بہت طویل بحث فرمائی ہے اور شاعر اللہ کی درجہ بندی کی، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ میں شامل کیا گیا ہے، قربانی کے جانور کو، اور اس کے لیے فرمایا کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس سے ان کے دلوں کا تقوی اور اس سے ان کے دلوں کی پرہیزگاری واضح ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ، صالحین، اللہ کے نیک بندے، وہ بھی شاعر اللہ کے اندر شامل ہیں۔ جب قربانی کا جانور شاعر اللہ میں ہو سکتا ہے تو اللہ کے نیک بندے کیوں شاعر اللہ میں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا، اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے، اور یہ بھی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ پھر تقوی کے بارے میں مزید ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس جانور کا خون اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا، اس کا گوشت بھی اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا، بلکہ یہ تمہارا تقویٰ ہے جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تقویٰ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کسی جانور کے خون کو اور گوشت کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ تنبیہ اس لیے ہے کہ اگر عمل کی نیت میں تقویٰ شامل نہیں ہے، ریاکاری ہے، یہ کوئی اور وجہ ہے، تو وہ تمہارا عمل جو ہے وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث پاک کی جو وضاحت ہے وہ امام مسلم، اس آیت مبارکہ کی جو وضاحت ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ اس حدیث سے ہوتی ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ واشار باصابعہ الى صدرہ، اور حضور علیہ السلام نے اپنے انگلی مبارک سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کے وقت تمہارے جسم اور تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور سینے کی طرف اشارہ کیا کہ جو اندر ہے نا وہ اسے دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ سینے میں ہے، تقویٰ دل کے اندر ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین جو ہیں وہ دل کی صفائی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ باروں پاک ہویاں کی ہوئے یہ اندر رہی پلیتی ہو، لوکاں دے دکھلاون کارن بھج بھج وڑے مسیتی ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دل کو صاف کرو۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ کر صاف تو ویڑا دل دا وت ویک ماہی گھر ملدا، کہ دل صاف کر پھر وہ تیری طرف
توجہ اور کرم اور رحمت فرمائے گا اور تجھے قرب عطا فرمائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں، آپ نے صحیح مسلم میں اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان الاعمال الظاہرۃ لا يحصل بها التقوی، بے شک اعمال ظاہرہ سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، وانما تحصل بما يقع في القلب من عظمت اللہ تعالی وخشیتہ ومراقبتہ، بلکہ دل میں اللہ کی عظمت، اس کی خشیت اور اس کی ذات کے مراقبہ سے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سے مالا مال فرمائے۔ اب آئیے گرینڈ سمری کی طرف۔ 17ویں پارے کی آیات کی تعداد 190 ہے، 1 سے 112 تک سورہ الانبیاء کی آیات اور 1 سے 78 تک سورہ الحج کی آیات ہیں۔ توریت کا ذکر آیا، زبور کا ذکر آیا، قرآن مجید کا ذکر آیا، آسمانی کتب میں سے، انبیاء کرام میں سے بہت انبیاء کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ادریس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت ذوالکفل علیہم السلام، اور سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر مبارک آیا۔ اقوام میں بھی بہت اقوام کا ذکر آیا، قوم لوط کا، قوم نوح کا، یاجوج ماجوج کا، یہود کا، ستارہ پرستوں کا ذکر آیا، نصارہ کا ذکر آیا، مجوس کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا، قوم مدین کا ذکر آیا اور قوم سمود کا ذکر آیا۔ معجزات میں سے یہ ہیں چیدہ چیدہ لوہے کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہو جانا، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہواؤں کا چلنا، حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے چشمے کا پھوٹنا اور پانی سے شفا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، مقدس مقامات میں مسجد حرام کا، بیت العتیق کا اور شام کا ذکر آیا جہاں بکثرت انبیاء کے مزارات ہیں، اور جنت نعیم کا ذکر آیا۔ واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ بیان ہوا، اور آپ کا آگ میں ڈالے جانے اور آگ کا آپ پہ گلزار ہو جانے کا واقعہ بیان ہوا، قوم نوح کے طوفان میں غرق ہونے کا واقعہ بیان ہوا، اور بکریوں کے کھیتی خراب کرنے پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کرنے کا واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزری ہوئی امتوں کے احوال سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید پہ کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح محبت، صحیح اطاعت، صحیح اتباع اور صحیح غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔